رکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، میں آج اس محفل سعید میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت رکھتا ہوں وہ ہے حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث کا کردار۔ حدیث دین اسلام کا بنیادی ماخذ اور سرچشمہ وحی الہی ہے، بلکہ رب العالمین کی اکمل ترین کتاب قرآن مجید کی تفسیر ہے، جسے صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ کے تحت سینہ بسینہ روایت حدیث کیا اور کتابت حدیث کے ذریعے خدمات حدیث پیش کی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا اور تیسری صدی ہجری میں بخارا کی سرزمین نے ایک عظیم شخصیت کو جنم دیا، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل کا خطاب دیا گیا، جنہوں نے روایت حدیث کا ایک اعلیٰ معیار اور ٹھوس اصول و ضوابط کے ساتھ صحیح اور ضعیف احادیث کے مابین تمیز پیدا کر کے امت مسلمہ کو صحیح بخاری جیسی حدیثی خزانہ فراہم کیا۔ پھر کتب خمسہ کے محدثین نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حفاظت حدیث کا ایک نیا باب قائم کیا، جو تاریخ کا ایک سنہری باب۔ 13ویں اور 14ویں صدی ہجری میں ہندوستان کی دیگر ریاستوں کی اہم شخصیت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، نواب صدیق حسن خان بھوپالی، عبد الرحمن مبارک پوری اور عبد المنان وزیر آبادی جیسی اہم شخصیات نے حفاظت حدیث میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ حفاظت حدیث میں علماء اہل حدیث ہند کے نامور محدثین مولانا محمد علی مغیری، ظہور الحق اور شمس الحق وزیر آبادی اور ابراہیم آروی نے اپنی خدمات پیش کی۔ سندھ کی سرزمین میں حفاظت حدیث کے جو شعائیں نمودار ہوئیں وہ مجدد الف ثانی کے بعد براہ راست شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر پڑی۔ آپ نے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موطا امام مالک، جسے بخاری سے قبل اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی حیثیت حاصل تھی، اس کی 2 شروحات فارسی اور عربی میں لکھ کر حفاظت حدیث میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ آپ کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے میاں نذیر حسین کے شاگرد مولانا شمس الحق عظیم آبادی اپنی دینی تحریروں کے ساتھ میدان تحدیث میں اترے اور سنن ابو داؤد کی شرح، اون المعبود اور دیگر بین الاقوامی شہرت کی حاملہ کتابوں کا لکھ کر حفاظت حدیث میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ آپ کا دور وہ دور تھا جس میں تعلیم و تعلم سے دوری اور احادیث رسول سے عدم شناسی کی بنیاد پر انکار حدیث کی ایک لہر چلی آ رہی تھی۔ آپ کے دور میں عبد الکریم پٹنوی، عبد الغفور عظیم آبادی نے احادیث رسول اور امام بخاری پر بے جا اعتراضات کیے تو آپ کے شاگرد ابو القاسم سیب بنارسی نے اپنی تحریروں کے ذریعے مخالفین کو دندان شکن جواب دیے اور حل مشکلات البخاری اور صراط مستقیم للہدایہ جیسی کتابیں لکھ کر دفاع حدیث میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ جس دور میں حدیث کو حفاظت کرنے کے ذرائع انتہائی محدود تھے، علماء اہل حدیث نے اس دور میں بھی حدیث کو محفوظ کیا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں یہ بات سمجھنا نہایت ہی آسان ہے۔ موجودہ دور کے ذرائع ابلاغ نے زمان و مکان کے فاصلوں کو حیرت انگیز طور پر سمیٹ دیا، جس کا آج سے 50 سال قبل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ریڈیو، ٹی وی، کمپیوٹر، الغرض ایک سے ایک ایسا آسان ذریعہ علم موجود ہے، لیکن ان تمام سہولیات کے باوجود کوئی ادارہ یا کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے فلاں شخص کی تمام حرکات و سکنات کو محفوظ کر دیا۔ پوری کائنات میں امتیاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہے۔ آج سے 1400 سال قبل ان میں سے کوئی آلات موجود نہ تھا۔ دیکھنے والوں کی محبت بھری نگاہیں اور محسوس کرنے والوں کی زبان حق ترجمان نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کی خلوت، جلوت، حضر، سفر اور خوشی اور غمی کے ایک ایک لمحات کو ریکارڈ کر دیا۔ سیرت و سنت کا یہی معجزہ آج سینکڑوں کتب، ہزاروں کتب خانوں میں لاکھوں صفحات پر مشتمل ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی مصداق ہر دور میں ایسے علماء کرام موجود ہوتے ہیں
جو اس دور میں حدیث پر اٹھنے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دیتے ہیں۔ اور بات موجودہ دور کے علماء کرام کی جائے تو موجودہ دور میں علامہ ناصر البانی، علامہ دین محمد قاسمی، مولانا اسماعیل سلفی، مولانا عطاء اللہ حنیف اور رفیق اصلی جیسے علماء اکرام نے موجودہ دور میں حفاظت حدیث میں اہم کردار ادا کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی حفاظت حدیث میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔